بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے دعا قبول ہونا، ہر دعا کا قبول ہونا۔ تو اصل میں یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے یا وظیفہ کہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے، یہ اس طرح سے مانگیں، یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کریں تو آپ کی دعا اللہ رحمان رحیم کے ہاں جا کر اس کے عرش کو ہلا دے۔ ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے۔ دعا کے الفاظ اور طریقہ یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی دعا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے ہیں، اور آپ کے دل سے جو اثر نکلا ہے دعا کو مانگنے کے لیے، جو آپ کی توجہ ہے وہ کتنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر اس دعا کو طاقتور بناتی ہیں۔ تو وہ طریقے جو نبوی طریقے ہیں، جو سنت طریقے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے جو نام دیے ہیں، اپنے 99 نام دیے ہیں، تو وہ دعا مانگنے کے طریقے ہیں۔ تو ان سے وہ کیسے مانگیں، تو ان طریقوں کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کی دعا طاقتور ترین بن جائے گی۔ آئیے آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو اپنی ہر دعا کو ایک تو توجہ کے ساتھ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ بے توجہی سے دعا کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی وہی ملے۔ تو کامل توجہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ضرور کہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی دعا کو اتنا مؤثر بنا دے گا کہ جا کر یہ دعا اللہ رب الرحیم کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اور اس کے کام کو مکمل کرو، اس کی معاونت کرو، فرشتے بھیج دے گا۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف کے بعد آپ نے یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، یہ الفاظ کہنے ہیں۔ یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم انی اسألک، یہ الفاظ کہہ کر پھر آپ اپنی دعا کو، اپنی حاجت کو مانگیں، اور آخر میں دوبارہ دعا کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر دیکھیں آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیسے نہیں ہوتی۔ تو تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔